سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمد زبیر حاضر ہے۔ آج پیر ہے اور مارچ کی 7 تاریخ۔ پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ یوکرائن کے جوہری نگرانی ادارے کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے خارکیو شہر میں جوہری تحقیق کی ایک تنصیب پر گولہ باری کی ہے۔ اس نگرانی ادارے نے اتوار کے روز بتایا کہ یہ تنصیب خارکیو انسٹی ٹیوٹ آف فزکس اینڈ ٹیکنالوجی کے احاطے میں واقع ہے۔ یہ تنصیب جوہری مواد کا انتظام سنبھالتی ہے۔ نگرانی ادارے نے کہا کہ نقصان کی مکمل وسعت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس نے مزید کہا کہ تنصیب کی مرکزی عمارت کی سطح کے چند مقامات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ اس کا ایک ذیلی مرکز مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ مذکورہ نگرانی ادارے نے کہا، روسی فیڈریشن نے جوہری دہشت گردی کی ایک اور کارروائی کی ہے۔ روسی افواج نے گزشتہ ہفتے جنوب مشرقی یوکرائن میں واقع زاپوریژیا جوہری بجلی گھر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوکرائن کی وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ کسی جوہری تنصیب پر حملے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ اس انسٹی ٹیوٹ کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ یہ یوکرائن کی تحقیق طبیعیات کی سب سے بڑی تنصیبات میں سے ایک ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ انسٹی ٹیوٹ 1928 میں قائم کیا گیا تھا اور سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد سے جوہری اور دیگر تحقیق انجام دیتا رہا ہے۔ سابق سوویت یونین میں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے تعاون سے متعلق جاپان میں قائم تکنیکی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ خارکیو انسٹی ٹیوٹ نے سوویت دور سے ہی جوہری مواد رکھا ہوا ہے۔ حکومت جاپان کے ترجمان اعلیٰ نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے یوکرائن میں زاپوریژیا جوہری بجلی گھر پر روس کا حملہ ناقابل معافی شرمناک فعل ہے۔ چیف کابینہ سیکریٹری ماتسونو ہیروکازو نے پیر کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرائن کے شہر خارکیو میں جوہری تحقیقی تنصیب پر ایک اور مبینہ حملے پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جناب ماتسونو نے کہا کہ جاپان گروپ آف 7 کے دیگر ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر مناسب طریقے سے مزید اقدامات کرے گا، جن میں روسی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کی ممکنہ بندش بھی شامل ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کا کہنا ہے کہ یوکرائن کے نگرانی ادارے نے اس سے مطلع کیا ہے کہ زاپوریژیا جوہری بجلی گھر اب بھی روسی افواج کے کنٹرول میں ہے۔ IAEA نے کہا ہے کہ یوکرائن نے اطلاع دی ہے کہ معمول کے ذرائع کے توسط سے قابل اعتماد معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ روسی افواج نے کچھ موبائل نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ کو بند کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ٹیلی فون لائنیں، ای میل اور فیکس سروسز کام نہیں کر رہی تھیں، جبکہ اتوار کے روز تک موبائل فون کے ذریعے پہلے سے کم معیار کے موبائل رابطے ممکن تھے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے کہا کہ انہیں اس صورتحال پر سخت تشویش ہے۔ جوہری نگرانی ادارے نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرائنی نگرانی ادارے کو چرنوبل بجلی گھر کے ساتھ رابطے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک صرف ای میل ہی کام کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ یوکرائن میں افواج کی صف بندی میں زمینی سطح پر محدود تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ مذکورہ عہدیدار نے اتوار کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ روسی افواج نے کیف، دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیو اور شمال میں واقع چرنیہیف کو الگ تھلگ کرنے کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، لیکن انہیں یوکرائنی باشندوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس عہدیدار نے تفصیلات بتائے بغیر کہا، سرکردہ عناصر ان شہروں کے مراکز سے ابھی بھی باہر ہیں۔ عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ لڑائی جاری ہے اور روسی دستے مشرق میں ماریوپول کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں سے مکینوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ عہدیدار نے شہر میں بڑے پیمانے پر پانی اور بجلی کی بندش کی اطلاعات کا حوالہ دیا۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ یوکرائن کے اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ روس نے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس عہدیدار نے کہا کہ جنوبی شہروں خیرسون اور میکولائیف کے قریب لڑائی جاری ہے، لیکن پینٹاگون کو ملک کے سب سے بڑے بندرگاہی شہر اوڈیسا میں یا اس کے قریب پانی اور خشکی دونوں جگہ چل سکنے والی گاڑیاں اترتی نظر نہیں آئیں۔
پینٹاگون کا اندازہ ہے کہ دونوں فریقوں نے طیاروں اور میزائلوں کے دفاعی نظام کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ان کے پاس ابھی بھی فضائی دفاعی نظام اور اس کی بھاری صلاحیت موجود ہے۔ عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ روس نے یوکرائن کے ساتھ سرحد کے قریب اپنی حربی طاقت کا تقریباً 95% حصہ حملے کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ پینٹاگون ان رپورٹوں کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ اس لڑائی میں کلسٹر بم، جن پر بین الاقوامی معاہدے کے تحت پابندی ہے، یا تھرمو بارک ہتھیاروں کو استعمال کیا گیا ہے۔ ادھر یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی میزائلوں نے وسطی یوکرائن میں ایک ہوائی اڈے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے اتوار کے روز سوشل میڈیا پر کہا کہ روسی راکٹ وینیتسیا کے ہوائی اڈے سے ٹکرائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوج ان زندگیوں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہی ہے جو یوکرائن کے عوام نے کئی نسلوں سے تعمیر کیے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے نیٹو سے یوکرائن پر نو فلائی زون قائم کرنے کے اپنے مطالبے کو دہرایا ہے۔ صدر نے مغربی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ یوکرائن کی فضاؤں کو روسی میزائلوں، جنگی طیاروں اور دہشت گردوں سے بچائیں۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ ٹوکیو میں پیر کے روز ان خدشات کے باعث حصص قیمتوں میں شدید گراوٹ دیکھنے میں آئی کہ روس سے خام تیل کی فراہمی رک سکتی ہے، جس سے تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ حصص قیمتوں کا کلیدی نکے اشاریہ 2.9% گراوٹ کے بعد رواں سال کے کم ترین بھاؤ پر بند ہوا۔ اس اشاریے میں کچھ دیر کے لیے تقریباً 1000 پوائنٹس کی کمی ہوئی، تاہم دن کے اختتام پر یہ جمعے کے بند بھاؤ سے 764 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 25,221 پر بند ہوا۔ تاجروں نے تقریباً تمام اقسام کے حصے اس اندیشے کے تحت فروخت کیے کہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے افراط زر میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے اور عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ سرمایہ کاروں نے ان خبروں پر فوری رد عمل کا اظہار کیا کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی روسی تیل کی درآمدات پر پابندی لگانے کی بات چیت کر رہے تھے۔ نیو یارک میں اتوار کے روز خام تیل کی قیمتوں کے کلیدی اشاریے WTI کے مستقبل کے سودوں کی قیمت ایک موقع پر $130 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ یہ سطح جولائی 2008 کے بعد پہلی بار دیکھی گئی ہے۔ ٹوکیو میں خام تیل کے مستقبل کے سودوں کی قیمت پیر کے روز تقریباً $670 فی کلو لیٹر سے زائد رہی، جو ستمبر 2008 کے بعد بلند ترین قیمت ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بات کی پیشگوئی انتہائی مشکل ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کب تک جاری رہے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض سرمایہ کار اپنے نقصان کے خدشات کو محدود رکھنے کے لیے حصے فروخت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خام تیل کے مستقبل کے سودوں کی خریداری کر رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کی روح سے بیرونی قرض دہندگان کو عارضی طور پر قرضوں کی ادائیگی غیر ملکی کرنسی کے بجائے روبل میں کی جا سکے گی۔ بظاہر اس اقدام کا مقصد قرضے واپس نہ کر سکنے یعنی نادہندہ ہونے سے بچنا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ روبل میں ادائیگی روس کے مرکزی بینک کی مقرر کردہ شرح کی بنیاد پر کی جائے گی۔ یہ اقدام ان ممالک کے قرضوں کی واپسی کے لیے ہے جو بقول ماسکو روس کے خلاف مخالفانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مغرب کی جانب سے سخت اقتصادی پابندیوں کے باعث روبل شدید گراوٹ کا شکار ہے۔ درجہ بندی کرنے والی ایجنسی موڈیز نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اس نے روسی حکومت کے طویل مدتی بانڈز کے لیے درجہ بندی CA کر دی ہے، جس کے معنی دیوالیہ یا دیوالیہ ہونے کے قریب کے ہیں۔ وسطی جاپان کے ایک حراستی مرکز میں ہلاک ہو جانے والی ایک سری لنکن خاتون کی پہلی برسی کے موقع پر اتوار کے روز ایک یادگاری تقریب منعقد کی گئی۔ وشما سندامالی اپنے ویزے سے زائد مدت قیام کے باعث ناگویا کے ایک حراستی مرکز میں قید تھیں اور اپنی بیماری کی شکایت کرنے کے بعد انتقال کر گئی تھیں۔ ان کی عمر 33 برس تھی۔ امیگریشن خدمات کی ایجنسی نے گزشتہ سال جاری کردہ اپنی حتمی رپورٹ میں کہا تھا
کہ زیر حراست افراد کو علاج معالجہ فراہم کرنے کا نظام غیر مناسب تھا۔ تاہم وشما کے اہل خانہ نے اس نتیجے کو ناکافی قرار دیتے ہوئے ہرجانے کی ادائیگی کے لیے جمعے کے روز حکومت پر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ وشما کو یاد کرنے، ایسے واقعات کے دوبارہ رونما ہونے کی روک تھام کرنے اور اس معاملے سے متعلق حقائق معلوم کرنے کے لیے اتوار کے روز جاپان بھر میں 10 مقامات پر تقریبات منعقد ہوئیں۔ وشما کی چھوٹی بہن پورنیما نے کہا کہ اگر امیگریشن کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا تو مزید افراد کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ وشما کی تمام ویڈیو فوٹیج حاصل کر سکیں اور اسے سب کو دکھا سکیں تو اس کی روک تھام ممکن ہے۔ جاپان کی وزارت نقل و حمل کے معائنہ کاروں نے بڑے ٹرک ساز ادارے ہینو موٹرز کے ٹوکیو میں واقع صدر دفتر پر انجنوں کے ڈیٹا میں ہیر پھیر کے معاملے پر پیر کے روز چھاپہ مارا ہے۔ اس کمپنی نے مقامی منڈی میں فروخت کیے جانے والے 3 اقسام کے انجنوں کے اخراج اور ایندھن میں کفایت سے متعلق ڈیٹا میں ہیرا پھیری کا اعتراف کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہینو نے درمیانے درجے کے انجنوں کی تیاری کے اجازت نامے کے حصول کے لیے اس کے ڈیٹا میں جعل سازی کی تھی۔ حکام اجازت نامہ منسوخ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اپنی تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حکام کو شبہ ہے کہ بعض انجن اخراج کے حفاظتی معیار پر پورا نہیں اترتے کیونکہ ان کی آزمائش کے وقت ان کے بعض کلیدی پرزے اعلیٰ درجے کے پرزوں سے تبدیل کر دیے گئے تھے تاکہ آزمائش کے دوران ان کی بہتر کارکردگی سامنے آئے۔ ہینو فروخت شدہ 43,000 یونٹس واپس منگوانے پر غور کر رہی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ بدفعلی کم از کم ستمبر 2016 سے چلی آ رہی ہے۔ اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ یوکرائن کے جوہری نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے خارکیف شہر میں جوہری تحقیق کی ایک تنصیب پر گولہ باری کی ہے۔ اس نگراں ادارے نے اتوار کے روز بتایا کہ یہ تنصیب خارکیف انسٹی ٹیوٹ آف فزکس اینڈ ٹیکنالوجی کے احاطے میں واقع ہے۔ یہ تنصیب جوہری مواد کا انتظام سنبھالتی ہے۔ نگراں ادارے نے کہا کہ نقصان کی مکمل وسعت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس نے مزید کہا کہ تنصیب کی مرکزی عمارت کی سطح کے چند مقامات کو نقصان پہنچا ہے جبکہ اس کا ایک ذیلی مرکز مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ مذکورہ نگراں ادارے نے کہا روسی فیڈریشن نے جوہری دہشت گردی کی ایک اور کارروائی کی ہے۔ روسی افواج نے گزشتہ ہفتے جنوب مشرقی یوکرائن میں واقع زاپوریژیا جوہری بجلی گھر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوکرائن کی وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ کسی جوہری تنصیب پر حملے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ اس انسٹی ٹیوٹ کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ یہ یوکرائن کی تحقیق طبیعیات کی سب سے بڑی تنصیبات میں سے ایک ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ انسٹی ٹیوٹ 1928 میں قائم کیا گیا تھا اور سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد سے جوہری اور دیگر تحقیق انجام دیتا رہا ہے۔ سابق سوویت یونین میں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے تعاون سے متعلق جاپان میں قائم تکنیکی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ خارکیف انسٹی ٹیوٹ نے سوویت دور سے ہی جوہری مواد رکھا ہوا ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔